السلام علیکم۔ ایس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارسلان۔ آج میں بات کرنے والا ہوں مولانا الطاف حسین حالی کے حالات زندگی کو بیان کریں یا مولانا الطاف حسین حالی کے تنقیدی نظریات کیا تھے، اور پھر تنقید کے میدان میں مقدمہ شعر و شاعری کا مقام کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہیں، اکثر امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، تو یہ میں آپ کو PDF فائل میں بھی شیئر کرنے والا ہوں۔ جس اسٹوڈنٹ کو چاہیے وہ مجھے کمنٹ کرے گا، میں اس کو یہ PDF فائل جو ہے شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حالات زندگی۔ تو مولانا الطاف حسین حالی اردو کے نامور شاعر اور تنقید نگار تھے۔ 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ ایزو بخش تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی ابھی 9 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بڑے بھائی امداد حسین نے ان کی پرورش کی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ مولانا الطاف حسین حالی کو مرزا غالب کے شاگرد ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، اور محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ 1897 میں سر سید احمد خان کی فرمائش پر مسدس حالی لکھنے کا موقع ملا۔ سر سید جس تحریک کے علم بردار تھے، حالی اس کے نقیب تھے، یعنی کہ اس کے سربراہ تھے۔ 1904 میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آخر کار مولانا الطاف حسین حالی 1914 کو پانی پت میں انتقال کر گئے۔ تو یہ تھی ان کی حالات زندگی، جو بہت ضروری باتیں تھیں۔ اب میں بات کرتا ہوں آگے ان کی مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کو جدید تنقید کا معمار اور ان کی مقدمہ شعر و شاعری کو صحیفہ اول کہا گیا ہے۔ ویسے تو اردو ادب کے میدان میں بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں، مگر مقدمہ شعر و شاعری کو ایک الگ مقام حاصل ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کو اردو تنقید کا باقاعدہ پہلا نکاح تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ کلام 1993 میں پیش کیا۔ ویسے تو تنقید کے میدان میں مولانا الطاف حسین حالی نے حیات جاوید نامہ، یادگار غالب ایسی کتابیں لکھی ہیں، مگر مقدمہ شعر و شاعری اپنی مثال آپ ہے۔ مولوی عبدالحق نے حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کا ایک مکمل نمونہ قرار دیا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے مولانا الطاف حسین حالی نے مغرب کے اصولوں کو مشرق میں رواج دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب کے 2 حصے ہیں۔ کتاب کے پہلے حصے میں شعر کی تعریف، اس کی افادیت، الفاظ و معنی کی اہمیت کی تشریح کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی بنیادی اصول اور کچھ شرائط بھی پیش کی گئی ہیں، اور دوسرے حصے میں شاعری کی اہم اصناف سخن، غزل، مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ وغیرہ، ان کی خصوصیات کے ساتھ ان کے استعمال کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا پہلا حصہ شرائط ہے۔ وہ کیا شرائط ہے دیکھتے ہیں۔ پہلے حصے میں مولانا الطاف حسین حالی نے کچھ شرائط بیان کی ہیں جن کے بغیر شاعری کرنا ممکن نہیں ہے، جس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے تخیل۔ تخیل کا مطلب ہے خیال کی پرواز کرنا، یعنی کسی ایک چیز کو دیکھ کر خیال کا دوسری طرف منتقل ہو جانا تخیل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی شاعر چاند کو دیکھتا ہے تو اسے اس کے محبوب کی یاد آتی ہے، یا کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھا جائے تو اپنے ماضی کے وہ دن یاد آتے ہیں جب خوشحالی تھی۔ مولانا الطاف حسین حالی کے نزدیک شاعری کی پہلی شرط تخیل کا ہونا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تخیل کو عقل کے تابع ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کائنات کا مطالعہ۔ حالی کے نزدیک شاعر ادیب جو عقل رکھتا ہے وہ کائنات سے ہی عمدہ مواد اکٹھا کرتا ہے، تو کسی لیے کائنات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اور کائنات کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ انسان ہے۔ انسان کو چاہیے کہ شاعر و ادیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کی زندگی کا مطالعہ کرے۔
یہاں کچھ الفاظ کی مسٹیک ہے، وہ میں PDF میں بالکل اوکے دوں گا۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے تفحص سے الفاظ، یعنی الفاظ کا صحیح استعمال ہونا حالی کے نزدیک شاعری کے لیے بہت ضروری ہے کہ شاعر ایسے لفظوں کا چناؤ کرے کہ سننے والے کو اس کی مطلب آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ یہ شاعری کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ مزید یہ کہ حالی شاعری میں الفاظ پر اس لیے بھی زور دیتا ہے کہ معنی الفاظ کے تابع ہوں۔ ایک شاعر اپنی شاعری کو قیمتی بنانے کے لیے جس چیز کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے وہ تفحص سے الفاظ ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، ساتھ ہی پہلی شرط جو تھی، پہلی جو حصہ تھا اس میں کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ تو خوبیاں، شرائط کے بعد حالی نے چند خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی ہے سادگی، یعنی مولانا الطاف حسین حالی کے نزدیک شاعری سادگی کی گئی ہے، یعنی سادگی سے مراد ہے اظہار خیال کے لیے جو لفظوں کا چناؤ کیا گیا ہو وہ سادہ ہونا چاہیے تاکہ بات پڑھنے والے کے سمجھ میں آسانی سے آ سکے۔ سادگی شاعری کے لیے ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جوش۔ حالی کے نزدیک دوسری چیز جو شاعری کے خوبی کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جوش پر مبنی ہونا، یعنی کہ جو بھی اشعار لکھے گئے ہیں وہ بے ساختہ شاعر کی زبان سے نکلی ہو، اس میں جوش کا عنصر موجود ہونا چاہیے۔ شاعری پڑھتے وقت قاری کو ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ شاعر نے ان اشعار میں خود زبردستی لکھنے کی کوشش کی ہے، بلکہ ایسا محسوس ہو کہ یہ شاعر کی خود اپنی تخلیق ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے اصلیت۔ شاعری کے لیے تیسری خوبی ہے اصلیت پر شاعری کا مشتمل ہونا۔ ویسے تو شاعری میں مبالغہ آرائی کی اجازت ہوتی ہے، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر لکھا جاتا ہے، مگر حالی کے نزدیک شاعری اصلیت پر مبنی ہونی چاہیے۔ بعض نکات حالی کے اس اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ شاعری میں مبالغہ آرائی ضروری ہے، مگر حالی حد سے تجاوز کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ دوسرا حصہ دیکھیں تو یہاں پر پہلے نمبر پہ غزل ہے۔ غزل شاعری کی ایک مشہور صنف ہے۔ حالی نے غزل کی طرف خاصی توجہ دی ہے کہ بلکہ وہ تمام شاعروں کو اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ غزل کے اندر ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جس سے مرد اور عورت کا وجود ظاہر ہو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ حالی کے اس دور میں تمام غزل گو اس طرح کی شاعری کرتے تھے کہ جس میں خوبصورتی صرف عورت کا ہی موضوع ہوا کرتا تھا۔ حالی نے اس سے کتراتے ہوئے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جس سے غزل میں قدرتی خوبصورتی بھی نظر آ سکے۔ دوسرا ہے قصیدہ۔ قصیدے پر ویسے میں نے مکمل ویڈیوز بنائی ہے، میں لنک دوں گا ڈسکرپشن میں، وہاں سے دیکھ لینا۔ قصیدہ، دوسری چیز قصیدہ ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی شاعری میں مبالغہ آرائی یعنی جھوٹ تعریفوں کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر آتا ہے مثنوی۔ مثنوی کے بہت ہی کارآمد ہے جس میں قافیہ ردیف کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، حالی اس کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو جس کو میں نے PDF فائل آپ کو مہیا کرنی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نوٹس میں آپ کو دوں، مہیا کروں، تو آپ مجھے کمنٹ کریں گے، میں آپ کے لیے وہ ویڈیو بھی بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔